میں میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ بے مشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی، ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اے شوکری، چیخ نہیں، سمجھی؟ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت آواز گونجی تھی۔ اس صنف نازک نے اپنی آنکھوں کو کھولتے اس شخص کو دیکھنا چاہا، بلکہ چپتی روشنی نے اس کوشش کو پھر ناکام بنا دیا تھا۔ زندگی چاہتی ہے تو منہ بند کر کے بیٹھ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا، کون ہو؟ کیوں مارنا چاہتے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص خاموشی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو کانوں کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا، وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ اسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے، جس کے بعد سے اس کا دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئمہ، تمہیں گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو، اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ نجیب سی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھی۔ حسان ہے نا میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17 سالہ بیٹے حسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات ہو تو حسان مجھے فوراً کال کرنا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے حسان اور آئمہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ آئمہ کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جس کے باعث رمیز شیخ نے آئمہ کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وہ ان تینوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ میں جا سوئے تھے، اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا بے حد مشکل لگ رہا تھا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متکرر سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کے گھر سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ تم رونا تو بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک میں چلی جاؤ، وہاں تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گی۔ آئمہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی اسپتال سے آئی ہوں اور اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا۔ گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک رہے گی تو تم حسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی، وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، شاید اس سے کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے، مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ کراچی کی رہنے والی تھی، جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا، لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا چھوٹا موٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا۔ انہیں غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پر چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، دیکھا بالا کاروباری لڑکا تھا، موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی، اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، وہ یوں ہی
ख्वाहिश दिमागी से सड़क पर चल रही थी कि अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझकर किसी को मदद के लिए पुकारती, इनमें से एक आदमी ने तेजी से वैन का दरवाजा खोलकर उसे अंदर की जानिब खींच लिया। एक बार फिर उसने आंखें खोलने की कोशिश की। चकराता हुआ सर, ऊपर से चुभती बल्ब की रोशनी उसकी कोशिश को नाकाम बना रही थी। उसने वापस आंखें बंद कर ली। ए छोकरी, खाना खा ले। दरवाजा खोलकर अंदर आता आदमी उसे एक नज़र देखकर नजरें झुका गया। आयमा ने बेमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा, जो कम से कम 15-16 साल का लड़का था। उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों बांधा है यहाँ? उसे देखकर चिल्लाई। बास ने कहा है तुम्हारे इस हालत में चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं, खाना खा लो। वो कहता हुआ आगे बढ़ा और उसका दायां हाथ खोलने लगा ताकि वो आसानी से खाना खा सके, जबकि आयमा उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कैसे अजीब किडनैपर थे, जहाँ एक तरफ उसे अगवा किया गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत का ख्याल भी रख रहे थे। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो, वो एक बार फिर चिल्लाई। बॉस आएंगे तो उनसे बात करना, फिलहाल खाना खाओ, 10 मिनट बाद आऊँ तो प्लेट खाली मिले। ट्रे उसकी गोद में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ने एक नज़र अपने दाएं हाथ पर डाली, जो रस्सी की कैद से आज़ाद था, और दूसरी बाएं पर अभी भी कैदी बना हुआ था। वो मुश्किल एक हाथ से निवाला बनाकर हलक से उतारने लगी। अजीब बेबसी थी, लेकिन इस हालत में नखरे भी तो नहीं दिखा सकती थी, वरना कभी इस खाने को हाथ न लगाती। खाना खा लिया उसने? सोफे पर बैठा शेर अफगन अपने सामने खड़े नियाजी को देखकर पूछने लगा, जो अदब से सर झुकाए खड़ा था। जी बॉस, खाना खा लिया है। ठीक है, तुम जाओ। वो कहता हुआ खुद भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और राहदारी से गुजरकर उस कमरे में आ गया जहां आयमा रस्सियों में जकड़ी चीखने चिल्लाने में लगी हुई थी। तुम आखिर बताओगे क्यों लाए हो मुझे यहाँ? शेर अफगन को देखते ही आयमा ने रोते हुए पूछा। चुप, बिल्कुल चुप। जो पूछ रहा हूँ बस इसका जवाब दे। पहले के मुकाबले में वो अब जरा नरम लहजे में गोया हुआ और उसके सामने रखी कुर्सी पर आगे को झुककर बैठ गया। वो क्यों मारना चाहता है तुझे? उसके पूछने पर आयमा रोना धोना भूलकर उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर अफगन जो कुर्सी पर आगे को झुककर बैठा था पीछे हुआ और कुर्सी से पुश्त लगाता बगौर उसके चेहरे को देखने लगा। बिलाशुबा सामने बैठी लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। फिर न जाने इस शख्स की इससे क्या दुश्मनी थी जिसने उसे मारने के लिए शेर अफगन को पैसे दिए थे। कौन मारना चाहता है मुझे? उसकी नजरें और कमरे में फैली खामोशी से घबराकर आयमा ने फिर पूछा। शेर अफगन चंद लम्हे मजीद उसे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तेरा शौहर। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा वो आराम से टीवी देख रहा था जब मोबाइल की बजती टून ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबत्तिल करवाई। उसने एक बेजार नज़र सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर डाली, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की, फिर टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, तुम्हारी बीवी को हमने उठा लिया है। एहतिशाम के हेलो कहते ही शेर अफगन की आवाज़ उभरी, जिस पर एक मकरूर मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। चंद पल की खामोशी के बाद वो मुख्तसर सा बोला, मार दो उसे। आयमा फटी फटी नजरों से कभी मोबाइल को तो कभी शेर अफगन को देख रही थी। चंद सेकंड पहले सुनी एहतिशाम की आवाज़ ने उसे हिला कर रख दिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसके अपने शौहर ने उसे मरवाने के लिए किसी किडनैपर को पैसे दिए थे। सुन ले अपने मर्द की आवाज़, अब तो यकीन हो गया होगा। कमरे में गूंजती शेर अफगन की आवाज़ पर उसने शर्म से अपना सर झुका दिया। कैसी बदनसीब औरत थी वो। शौहर तो बीवी का साहिबान होता है और बीवी शौहर की इज्जत, जबकि उसके अपने शौहर ने खुद अपनी इज्जत को कत्ल करने के लिए एक गुंडे को सौंप दिया था। ना सिर्फ बीवी बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी। देख, डर नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। उसके झुके सर को देखकर शेर अफगन नरमी से बोला, जिस पर एक झटके से आयमा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। इतनी हैरान क्या हो रही है? गुंडा जरूर हूँ, मगर अपने भी कुछ असूल हैं। वह सुकून से बोलता कुर्सी पर मजीद फैलकर बैठ गया। क्या मतलब? उसने डरते हुए पूछा। जान से ज्यादा अब इज्जत और अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। देख, हम औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करते, इसलिए बेफिक्र हो जा, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मगर मगर आयमा के गले में अड्डी सी उभरी। न जाने वो इस मगर के आगे क्या बोल दे। कहा ना डर नहीं, तुझे बस 1-2 दिन इधर रहना होगा।
سکون سے بولتا وہ آئمہ کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں مل جاتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہ، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسی کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بھاپ پر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کارڈ ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افغان نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ آئمہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کا قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا۔ اتنی سی بات، تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہ دیری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، جو تابع داری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افغان اندر داخل ہوا، جہاں وہ رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو، اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افغان کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تھانے کھڑا تھا۔ تم! اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تہمکانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ پھر نظر بھر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیر افغان کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم اس کے زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتا ہوا اس کے سامنے لگی کرسی پر آ بیٹھا۔ آئمہ کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت تھی، جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا آئمہ کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لیاری ہی کر رہتا ہوں۔ اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھیں تو اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک انکشاف کر گیا۔ آئمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے اسپتال میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی مما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، 3 بجے تمہارا شوہر پیسہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گلے میں ایک ہڈی سی ابھری کہ تبھی شیر افغان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ سانس روکے اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھیں۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اصابت میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی، آپ کی کال نہیں اٹھا رہی، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا۔
जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। एहतेशाम भाई बोल रहे हैं, इनकी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अभी वो सो रही होंगी, आप परेशान मत हो। जुवेरिया की तबीयत के बायस उसने झूठ बोला। ना जाने वो मुतमईन हुई या नहीं, पर खामोशी से दोबारा आंखें बंद कर ली थी। वो कुर्सी पर बैठी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जहाँ कमरे के एक कोने पर एक टूटी हुई लकड़ियों के सिवा और कुछ मौजूद नहीं था। सर पर एक बल्ब लटक रहा था और इसके नीचे रखी कुर्सी जिस पर वो बैठी थी। कमरे में एक खिड़की भी मौजूद थी, मगर काफी ऊंचाई पर होने के बाद सूरज की हल्की फुल्की रोशनी ही अंदर आ रही थी। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, उसने अफसोसगी से सोचा। शेर अव्वन उसे आज़ाद करने वाला था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था अब जाए तो कहाँ जाए। एहतेशाम के साथ ऐसा भी कर सकता है, उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी। अगर वो खुद एहतेशाम के मुंह से तो सब ना सुनती तो कभी इस गुंडे की बात पर यकीन ना करती। क्या सोच रही हो? अंदर आते शेवगन ने उसे सोचों में गुम देकर पूछा। वो खामोश रही। चलो, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। क्या? हाँ, अब तुम आज़ाद हो, मगर यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, इसलिए फौरन ये शहर छोड़कर चली जाना। वो उसकी रस्सी खोलते हुए साथ साथ हिदायत भी दे रहा था। पर मैं जाऊंगी कहाँ? वो उलझी। इस्लामाबाद, ये मेमोरी कार्ड और ये पैसे ट्रांसफ़र करने की रसीद रखो। वहाँ जाकर पुलिस को सबूत के तौर पर दे देना, ताकि तुम्हारे शौहर को गिरफ्तार किया जा सके। उसने दोनों चीज़ें आयमा की जानिब बढ़ाई। वो हैरत से उसे देख रही थी, जो एक गुंडा होकर उस अजनबी लड़की की मदद कर रहा था। लेकिन मैं एहतेशाम को जेल कैसे भेज सकती हूँ? तो क्या इसे आज़ाद छोड़ दोगी, ताकि वो अगली बार खुद अपने हाथों से मार दे? उसके माथे पर बल पड़े, जबकि आयमा चुप सी हो गई। चलो, बाहर टैक्सी खड़ी है, अपनी चादर से मुंह ढाँप कर बाहर आ जाओ। वो कहकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ख्वाब किसी कैफियत में चलती हुई उसके पीछे आई और टैक्सी में बैठकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। कुछ देर जवेरिया और हसान के पास बैठकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर जाते जाते उन्हें अच्छे से ताकीद कर गई थी कि एहतेशाम का फ़ोन आए तो उसे ना बताएं कि वो उनसे मिली है या इस्लामाबाद आ रही है। वो उसे सरप्राइज़ देगी। लेकिन दर हकीकत वो उसके इल्म में आने से पहले जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी, ताकि पुलिस के जरिए एहतेशाम को गिरफ्तार करा सके। एहतेशाम ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस्लामाबाद आने के बाद वो सीधा नादिया के पास आई थी, जो यहाँ रहते हुए उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। तुम्हारे सामने है रिकॉर्डिंग और मैसेजेस। आयमा मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालते हुए बोली। इस मेमोरी कार्ड में एहतेशाम के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, जिसे देखने और सुनने के बाद नादिया भी हैरत ज़ुदा रह गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मतलब क्या करो? वो किडनैपर बिल्कुल ठीक कह रहा था कि तुम जिंदा हो तो वो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और वैसे भी हर कोई इस किडनैपर की तरह नहीं होता। मुझे तो हैरत हो रही है, इसने तुम्हें सही सलामत छोड़ कैसे दिया? सारी बात जानने के बाद नादिया को सबसे ज्यादा हैरत इसी एक बात पर हुई थी। शायद अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया हो, वरना न जाने क्या होता। आयमा ने कहते हुए गहरा सांस लिया। इसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। वैसे था कौन वो? तुमने नाम वाम नहीं पूछा, जैसे वो मुझे बताता। और वैसे भी मैं इस हाल में नहीं थी कि ये सब पूछती। वो जलकर बोली। अच्छा चलो छोड़ो, हमें अब जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। चलो उठो। नादिया कहती हुई उठ खड़ी हुई। आयमा ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद मेमोरी कार्ड पर डाली, फिर गहरा सांस खींचकर खुद को परसकून करती पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई। एहतेशाम, ये सब कैसे हुआ? आखिर कौन थे लोग? बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। आस पड़ोस के लोग इस वक्त एहतेशाम के घर पर जमा थे। सबको आयमा के अगवा होने और मरने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद एक एक करके हर कोई इसके दुख में शरीक होने आ रहा था। आखिर को ये वक्त ही ऐसा होता कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। बेटा बस सब्र करो। न जाने इस मासूम से क्या दुश्मनी थी, कितनी प्यारी बच्ची थी, और अब तो माँ भी बनने वाली थी। एक और खातून बोली, जबकि अपने ही घर से थोड़े फासले पर गाड़ी में बैठी आयमा दुख से इस तमाशे को देख रही थी। कल से अब तक वो खुद को बारहा समझा चुकी थी, मगर इस दिल का क्या करती जो खून के आंसू रो रहा था। वो खुद पर जब्त करती गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे मजबूत कदम उठाती दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। सरप्राइज, मैं जिंदा हूँ। एहतेशाम जो सर झुकाए बैठा था, इस आवाज पर एक झटके से सीधा हुआ। बाकी सब भी हैरत से उसे देख रहे थे। आयमा, तुम जिंदा हो? खुद पर काबू पाते हुए वो आयमा की जानिब बढ़ा, मगर कानों में पड़ते पुलिस सायरन की आवाज पर चौंक कर उसे देखने लगा, जो बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एहतेशाम। पुलिस ऑफिसर वैन से निकलकर उसके सामने आया। किस जुर्म में? क्या किया है मैंने? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अपनी बीवी को अगवा करने और इसको कत्ल करवाने के जुर्म में। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।
آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر آئمہ کی طرف دیکھا جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سب لوگ چامگوئیاں کر رہے تھے. اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کر لیا. چھوڑو مجھے، چھوڑو. کیوں 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 کیا تم نے ایسا احتشام؟ آئمہ نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبانا چاہیے تھا. ساری محنت میری اور کاروبار تم بھائی بہن کا. اب جب سب سچ سامنے تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. آئمہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا. لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا. پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولا. سارا پلان الٹا پڑ گیا تھا. اسے آئمہ سے زیادہ شیر افغان پر غصہ آ رہا تھا جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے آئمہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام. تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا. پولیس وین کو دور جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر فوراً وہاں سے چلی گئی. اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات حسان کی گوشے گزار کر دی تھی. البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا. مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا. دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا اسے واپس بھی جانا ہے. جویریہ کے انتقال کے بعد آئمہ نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کروا لی. حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا. یہ بھی آئمہ کی خواہش تھی. وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے. اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی. اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو صحیح سلامت دنیا میں لا پائے گی یا نہیں. مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنے بھاؤں میں لیا تھا. اس کا نرم و ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار پھولدار کی طرح ثابت ہوا تھا. حسان سوتی ہوئی جنت کو آئمہ کی گود سے لیتا ہوا بولا. ٹھیک ہے، تم اسے کاٹ میں لٹا دو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں. آئمہ کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی. حسان آج فیکٹری سے دیر سے گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی. حسان جنت کو اٹھا آئمہ کے کمرے میں لے آیا اور کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. جب کھڑکی پر ڈلے پردے کے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی شور پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازو میں اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا جو وہ اپنی ماں کی کاپی تھی. میری شہزادی، پہچانا اپنے بابا کو؟ جلد تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے. اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر اس کے چہرے کو ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا. کمرے کے باہر ہوتی ہاٹ پر چونکا اور جنت کو واپس کاٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا. یہ کون ہے؟ اندر آتی آئمہ کی نظر اس پر پڑتی ہوئے چلائی اور اپنی جانی پشت ہونے کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی. کیا ہوا آپی؟ حسن اس کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا تھا. کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی. احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا. حسن تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا. رات کے بعد گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا. ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. وہ کھڑکی بند کر کے واپس آئمہ کے پاس آیا جو فک چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کو نقصان پہنچاتا. کوئی نہیں، چلے آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائیں. وہ جنت کو کاٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا. کہیں یہ احتشام تو نہیں؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی. وہ جیل میں ہے آپی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے. اب کے حسان خاموش ہو گیا. وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر آئمہ کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو. اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہوں، کچھ چاہیے تو آواز دے دیجیے گا. وہ اسے جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا. اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی. سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان بجلی نشت پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی. جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی. حالانکہ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا. اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا. پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، جنت جاگ نہ گئی ہو ورنہ وہ رو رو کر برا حال کر لے گی. اس نے سوچتے ہوئے بھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹا. جلدی چلاؤ گاڑی، چلو. چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا کر رہا ہے. چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا.
آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس راستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی اصابت میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر تھے جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں سے چلا جاؤں گا میں، وہ پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گوئی، تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوکری، بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس عرصے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نہیں نکل پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں